یاجوج اور ماجوج اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. سام، جن سے سیمیٹک، سامی النسل، یہ عرب بھی سیمیٹک ہے اور جیوز بھی سیمیٹک ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے اسی سامی النسل ہے. اور دوسرے حام اور تیسرے یافس. حام سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرین جو قبائل ہیں، انڈیا اور اپنا یہ ایران اور پھر ادھر اندر جا کر گریکس اور جرمنز وغیرہ، یہ جو ہے یہ ایرین ہے. اور پھر ایک ہے یہ یافس. یافس جو ہے وہ پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے اور جا کر شمال میں آباد ہو گئے تھے. تو وسط ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر یہ تھے، یہاں یہ پھیلے ہیں. ان کے بیٹے 10-12 تھے، ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج ہے. تو انہی میں سے یہ اقوام میں سے یاجوج اور ماجوج ہے. آخری جنگ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان سے ہوگی. وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ انہی ملکوں کے اندر ہے. یاجوج ماجوج یہ قومیں جو دنیا کے اندر ہے یاجوج ماجوج ہے. اچھا، دو لوگ ہیں یا قوم یاجوج کی نسل، ماجوج کی نسل. جیسے حضرت سام کی نسل ہے، یہ ساری عرب بھی ہے اور یہ یہودی بھی ہے، یہ سب حضرت سام کی نسل ہے. تو یعنی 2 قوموں کو جی یاجوج ماجوج کہا گیا، اور ان قوموں سے پھر جنگ ہوگی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اور بڑی زبردست ان کی طاقت ہوگی. الفاظ یہ آتے ہیں قرآن میں کہ وہ ہر اونچائی کے اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کیونکہ یہ پورا جو ہے سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اوپر سے جیسے کہ کبھی نیفا میں جو جنگ ہوئی تھی چائنا کی اور انڈیا کی، تو اس میں بھی الفاظ آئے تھے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز کمنگ ڈاؤن دی سلوپس آف دی ہمالیاز. اس طرح کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. بالکل حدبی ینسلون. پھر ان سے جو ہوگی اصل میں وہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے سے انہیں ختم کرے گا. یاجوج ماجوج کی فتنے سے حفاظت کا کام عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی سپرد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول 33 برس کی عمر میں ہوا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد انتقال فرما جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنائیں گے. وقتی ترتیب سے یاجوج ماجوج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہوگی. اس کی تفصیل اس روایت میں ہے جسے حافظ ابو بکر بن مردویا نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کی برابر ہوگی. نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان لیں. ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز کے قرآن پڑھے گا، پھر سو جائے گا. اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے. اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے. جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا. حافظ بہیقی نے الباس منصور میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا. پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے تھے. اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو. سورج کا یہ الٹا طلوع ہونا صرف ایک دن کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرقی سے نکلا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا سکا.
سورج کے مغرب سے طلوع ہونے والی علامت کی ایک جڑواں علامت بھی ہے، یا تو یہ علامت مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے ہیں۔ یہ جانور بھاری بھرکم ہوگا، اور چند روایات میں ہے کہ یہ صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا، لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہو جائیں گے، صرف مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے اور وہ اب ڈر کر نہیں بھاگ سکتے، وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چہروں کو ایسی جلا بخشے گا جیسے چمکتا ہوا موتی، پھر وہ روئے زمین پر بھاگے گا، آدمی اسے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ سامنے آ کر اس کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کر دے گا، اور پھر اسی روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کر در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پر نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور یہ نشان یہودیوں اور عیسائیوں میں مارک آف دا بیسٹ کے نام سے معروف ہے۔ آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے، چنانچہ یہ دھواں مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ پہلی چیز دھواں ہے جو کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف دے گی جتنی زکام دیتا ہے، اور کافر کا مواخذہ کرے گی یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ دوسری چیز جانور ہے، اور تیسری دجال۔ چنانچہ مومنوں کو دھوئیں سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کے نزول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک نرم ہوا چلے گی جو کہ سب مومنوں کی روح قبض کرے گی، اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گی۔ مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد 4 علامات ظاہر ہوں، ان میں 3 خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے یعنی زلزلے کی شکل میں ہوں گی۔ عرب میں ایک لشکر کے دھنس جانے کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔
باقی دو یعنی مشرق اور مغرب میں زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل لے گی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی، اور یہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن یا عدن کی گہرائی سے یا مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی، جہاں وہ رات بسر کریں گے، جہاں وہ کیلولا کریں گے وہ وہیں کیلولا کریں گے۔ یہ آگ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دے گی، بلکہ جو پیچھے رہا اسے کھا جائے گی اور باقیوں کو ہانکتی ہوئی شام میں بپا میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور ایک بہت بڑا بگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 بار پھونکیں گے۔ پہلی پھونک یا نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، یہ خاصا طویل ہوگا جسے سن کر آسمان و زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا، اور تب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو گا۔ یہی وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات بری طرح لرزنے لگے گی، اور ایک زبردست زلزلے سے جیسے ہر جوڑ کھل جائے گا، زمین لرز جائے گی، پہاڑ گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں کی مانند بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے اور بھڑکتی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، کشش ثقل یا گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، سورج چاند ستارے سب کی روشنی جاتی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کائنات اسی طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا، انبیاء اور شہداء سمیت زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر مر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے